آسیہ مسیح کیس جون 2009 میں شیخوپورہ کے گاؤں ایٹیاں والی کی ایک عیسائی خاتون نے مسلمان خواتین کے ساتھ مباحثہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا زبان استعمال کی۔ گستاخی کے ارتکاب کے بعد اس خاتون کے گھر پر اہل علاقہ نے حملہ کر دیا۔ پولیس نے بچاؤ کروا کے اس خاندان کو قتل ہونے سے بچا لیا اور اہل علاقہ اس کیس کو شیخوپورہ کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں لے گئے، جہاں گواہوں کے بیانات قلم ہوئے اور اس عیسائی خاتون کو نومبر 2010 میں موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس خاتون کے شوہر اسحاق مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ ایک ماہ کا گزرنا تھا کہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے فیصلہ کیا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو وہ صدارتی معافی کے اختیار کو استعمال کروانے کے لیے صدر آصف علی زرداری سے اس عیسائی گستاخ خاتون کی معافی کے لیے اپیل کرے گا۔ اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے اس معافی کی اپیل پر اسٹے آرڈر دے دیا اور اس عیسائی گستاخ خاتون کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ شیخوپورہ کے جج محمد نوید اقبال کے فیصلے کو برقرار رکھا اور اس عیسائی گستاخ خاتون کو کوٹ لکھپت جیل کے ڈیتھ سیل میں ڈال دیا گیا۔ سلمان تاثیر نے اپنی گورنری کا اثر و رسوخ استعمال کر کے جیل میں اس گستاخ سے ملاقاتیں کی اور پریس کانفرنس کر ڈالی کہ ایسے کالے قانون کو ہم نہیں مانتے جس سے کسی اقلیتی کی جان کو خطرہ ہو۔ میڈیا پر اس معاملے میں بحث و مباحثہ ہونے لگا اور 4 جنوری 2011 کو کوہسار مارکیٹ اسلام آباد میں سلمان تاثیر کے ڈیوٹی گارڈ 26 سالہ ملک ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور شہباز بھٹی ان کوششوں میں تھے کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کو تبدیل کیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ انہی الزامات کی زد میں یہ وزیر بھی آ گیا۔ 2 مارچ 2008 کو اس وزیر کو اس کے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا۔ 16 اکتوبر 2014 کو ایک بار پھر اس عیسائی خاتون کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا۔ 20 نومبر 2014 کو صدر پاکستان کو پھر معافی کی اپیل کی گئی۔ 24 نومبر 2014 کو اسحاق مسیح نے پھر اپنی بیوی کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 22 جولائی 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس عیسائی خاتون کی سزائے موت کی سزا تب تک معطل کر دی جب تک اپیلوں کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ 26 مارچ 2016 میں دوبارہ ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت مقرر ہوئی۔ 13 اکتوبر 2016 کو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اسی صبح اسی بینچ کے جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے اس کیس کی سماعت سننے سے انکار کر دیا۔ اسی جج نے صدر پاکستان ممنون حسین کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے 26 اپریل 2017 کو اسی عیسائی خاتون کی اپیل کی درخواست منسوخ کر دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عیسائی خاتون کون تھی؟ جی، اس کا نام آسیہ مسیح ہے۔ اس خاتون کو بچانے کے چکر میں ایک گورنر پنجاب سلمان تاثیر موت کے منہ میں چلا گیا۔ اسی آسیہ مسیح کو بچانے کے چکر میں ایک وفاقی وزیر موت کے منہ میں چلا گیا۔ اسی آسیہ مسیح کے خلاف ممتاز قادری نے پھانسی کا پھندا قبول کر لیا اور سلمان تاثیر کو مار ڈالا۔ 3 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن توہین رسالت کے قانون 295C کے تحت ایک ثابت شدہ گستاخ کو پھانسی نہ دی جا سکی۔ بین الاقوامی NGOs، بڑے بڑے پادری، فرانس کے پوپ دوم، روم کیتھولک، ساری کمیونٹی ایک فالسے کی کاشتکاری پر مزدوری کرنے والی گستاخ خاتون کو بچانے میں لگے ہیں، لیکن حکومتی مشینری بالکل مفلوج ہو گئی ہے۔ اب 8 اکتوبر 2018 کو چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں 3 رکنی بینچ نے آسیہ مسیح ثابت شدہ گستاخ ملعونہ کی اپیل کی سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیا وجہ ہے کہ 9 برس بیت گئے اعلیٰ عدالتوں سے سزا یافتہ گستاخ کو سزا کیوں نہیں دی جا سکی؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے خلاف یہ قانون کس طرح بے اثر ہو گیا؟